صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 1739 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے دن بھی، اس سے پہلے پروگرام میں بھی اسی پر تھے، تو ہم نے ذرا تفصیلی اس پہ کلام کیا، کیونکہ جہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس پہ کلام تفصیل سے ہو اور وہ بہت زیادہ اہم بھی ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، عوام کی ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو پھر ہم ذرا بات کو لمبا کر دیتے ہیں، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر اور جامع بات ہو۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1740 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ بس اتنی حدیث پاک ہے، کیونکہ باب بھی یہ قائم ہوا تھا کہ مینا میں خطبہ، مینا کے ایام میں خطبہ دینا، اس میں پھر ایک یہ عرفات کا بھی آ گیا، عرفات میں بھی اس کا مطلب ہے نبی کریم نے خطبہ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پہ سرکار خطبے دیتے رہے تھے، اسی لیے آخری خطبوں میں ہم کہتے ہیں، جب بعض اوقات سرکار کے خطبات کا ذکر ہوتا ہے تو آخری خطبے انتہائی اہم ہوتے ہیں، جو کسی ایک مقام پہ کھڑے ہو کے سرکار نے نہیں دیے تھے بلکہ مختلف مقامات پر۔ اگلی حدیث ہے 1741 نمبر۔ حضرت عبد الرحمن، بلکہ پیچھے سے ہم لیتے ہیں کہ محمد عبد الرحمن بن ابو بکرہ نے خبر دی، اور وہ ابو بکرہ سے روایت کر رہے ہیں، اور اس شخص نے جو میرے دل میں عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن سے افضل تھا، انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا، یعنی مینا میں 10 ذو الحجہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ یعنی اب دیکھیں پچھلی روایت میں تو تھا صحابہ نے جواب دیا، لیکن یہ ایک اور مزید روایت ہے، سرکار نے بڑا آسان سا کویسچن پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ ہر ایک جواب دے سکتا تھا لیکن خاموش رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ اس دن کے معروف نام کے علاوہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، یعنی ہم نے سوچا شاید دن کا نام بدل رہے ہیں، اس لیے سرکار نے ہم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ یعنی سرکار نے وہی بات کہہ دی، کوئی دن نام تبدیل نہیں کیا۔ سرکار نے کویسچن کیا، ہم نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر سرکار خاموش ہوئے تو ہم نے گمان کیا شاید نام بدل رہے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ یوم النحر نہیں ہے، وہی بات جو دن تھا۔ تو ہم نے کہا جی ہاں بالکل ہے۔ تو ابھی حیرت ہوئی صحابہ کرام کو کہ پوچھا کیوں، وہ آخر میں پھر وضاحت ہوگی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس مہینے کے معروف نام کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کے معروف نام کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ یعنی مکہ نہیں کہا سرکار نے، حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے، یہ شہر کی حرمت ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی لیکن اس پہ تھوڑا سا طریقہ بدلا ہوا ہے اور الفاظ دیگر ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا پس چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچا دے۔ پھر فرمایا کہ پس کئی لوگ جن کو حدیث پہنچائے جائے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، پس تم میرے بعد کفار نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہ تھوڑی سی روایت ہٹ کر ہے، وہاں پر صحابہ نے جواب دے دیا تھا، یہاں پر 3 دفعہ سرکار نے 3 چیزوں کے بارے میں کویسچن کیا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ اتنا آسان سی بات سرکار پوچھ رہے ہیں،
یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے کوئی کہے کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، میں کہوں یہ کیا ہے؟ اگر میں کہوں یہ گلاس ہے اور واقعی گلاس ہے تو یار یہ تو ان کے پوچھنے کا مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب مقصد کچھ اور ہے. تو پھر میں رکوں گا کہ ایسا نہ ہو میں سیدھے سیدھا جواب دے کر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھوں، میں اس کی بات کی گہرائی پر جانے کی کوشش کروں گا. یہ ہوا کہ سرکار نے آسان سی بات پوچھی، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، آسان سا جواب تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ آسان جواب اگر معلوم کرنا ہوتا کرتے ہی کیوں ہے، تو سب کو پتہ ہے، تو ضرور کوئی اور بات ہے. اس لیے عرض کیا صلی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. میں نے جو اس سوال کے پیچھے مقصود ہے وہ، لیکن اب جواب وہی دے دیا سرکار نے جو صحابہ اگنور کر رہے تھے کہ یہ کیسے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس میں حکمت یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اچھا لیڈر اچانک کوئی بات نہیں کہہ دیتا جیسے سب سامنے موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ اچانک اہم بات کو شروع کر دے تو جو متوجہ ہیں وہ تو سن لیں گے، جو غیر متوجہ ہیں ان کی توجہ جب تک اس کی طرف کامل ہوگی بہت ساری اہم بات نکل چکی ہوگی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کویسچن کیا ایک چیز کے بارے میں، دو کے بارے میں، تین کے بارے میں، تو پھر سب ہمتن گوش ہو گئے، متوجہ ہو گئے. پھر دوسری بات یہ کہ اس میں دوسری حکمت یہ تھی کہ یہ تینوں ہی محترم اشیاء تھیں، اور سرکار یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے تم مہینے کا احترام کرتے ہو، اس دن کا احترام کرتے ہو اور اس شہر کا احترام کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کی جان مال، عزت و آبرو کا اہتمام ہے اور احترام ہے، وہ ہونا چاہیے. تو اس لیے سرکار نے ان کے پہلے احترام کو ایک دفعہ ذہن میں حاضر کیا، پھر اس کے بعد مسلمان کی حرمت کے بارے میں کلام کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ بتایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی، تمہارے اس شہر میں حرمت ہے. اور پھر قید آگے بڑھائی یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. یہ پچھلے حدیث میں نہیں تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم ایک وقتی طور پر کسی ٹائم کسی کو ناحق قتل کرنے سے رک جاؤ لیکن دوسرے ٹائم پھر ایسا ہی کام کرو. کسی ایک وقت تو یہ حدیث ذہن میں ہو تو آپ مسلمان بھائی کے مال کو نہ لیں، ہاتھ کھینچ لیں، لیکن دوسرے ٹائم پہ فراموش کر کے یہ شروع کر دیں. اسی طرح ایک دو وقت تو آپ کسی کی عزت کو زائل کرنے سے رک گئے لیکن بعد میں پھر ہائپر ہو گئے، ذہن وہ ویسا قائم نہ رہا اور آپ نے کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں اس کا تقاضا دائمی طور پر ہے یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لو، یعنی تمہارا انتقال ہو جائے، پوری زندگی اس کا خیال رکھنا ہے. اب ہمارے یہاں ساتھ ایسی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ہم نے بات سنتے ہیں، کوئی قرآن سن لیا، حدیث سن لی، دل پہ اثر کرتا ہے تو ہم وقتی طور پہ برائیوں سے رک جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد چند ہی دن نہیں گزر پاتے کہ ہمیں وہ بات ہی یاد نہیں رہتی کیا تھی، پھر پرانی روش پر لوٹ آتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. اچھی چیز کو اور خصوصاً جس کا تعلق دین سے ہے تو اس کو یعنی کوئی ممانعت ہے تو اس سے بچنا ہے اس چیز سے موت کے وقت تک، اور کسی اچھی چیز کی تلقین کی گئی ہے تو اسے اختیار کرنا ہے موت کے وقت تک. یہ ہے مطلوب شرع. اور بیچ میں اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ کلام کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کہ جب صحابہ نے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ ورسولہ اعلم. تو اعلم اور ایک ہوتا ہے عالم، اس میں فرق ہوتا ہے. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور اعلم حمزہ عین لام میم اعلم اس کا معنی ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں یہ عالم ہیں، یہ عالم ہیں، تو اس کا مطلب یہ جاننے والا اور یہ اس کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، بلکہ کہا اللہ و رسولہ اعلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول تمام باقی مخلوقات سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ کنفرم ہوا اس یعنی جملے سے. اب یہ دیکھیے کہ علم ایک وصف ہے، صفت ہے، خوبی ہے، اور صحابہ کرام نے اس خوبی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا. اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں. بتائیے ایک وصف میں اللہ اور اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کرنا اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مطلقاً شرک ہوتا تو کیا صحابہ کرام اس کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں نہیں روکا، اور پھر اللہ کی طرف سے فوراً وحی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ اس کے ایک وصف میں اللہ اس کے رسول کو شریک کرنے کے باوجود شرک کے مرتکب نہیں ہوئے تو آج اگر ایک مومن یہ کہہ دے
کہ مجھے اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول علم غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول حفاظت فرماتے ہیں، تو کیوں فوراً شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہاں صحابہ کرام یقیناً شرک نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے زیادہ جانتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، تو وہ شرک کا مرتکب نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اگر آپ اس سے وضاحت طلب کریں کہ کیا جس طرح اللہ غنی کرتا ہے کیا رسول بھی ویسے ہی غنی کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا بہت افضل اور اعلیٰ ہے، اور نبی کا غنی کرنا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا ہے، یہ وصف یا یہ خوبی یا یہ کمال اللہ کو کسی نے نہیں دیا، نبی کو اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غنی کرنے کا وصف جو ہے لا محدود، کتنا غنی کرے کوئی حد نہیں، نبی کریم کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ہے، نبی کریم کا پر فنا واقع ہو سکتی ہے اگرچہ ممکن نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ان فرقوں کو ملحوظ رکھ کر ہی صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے سننے والوں جو بہن بھائی ہیں ان سے کہ کسی کے بھی جملے کو پکڑ کر فوری طور پہ اس پہ کفر و شرک کے فتوے جاری کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ وہ محتاج وضاحت ہوتی ہے چیز، اس سے پہلے آپ معلوم کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اب کوئی کہے کہ جی آپ نے شرک کر دیا، غنی تو اللہ کرتا ہے، رسول کہاں کرتا ہے؟ ارے بھائی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کی عطا سے رسول بھی کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ جیسے یہاں پر یہ فرق ہے تو آدمی وضاحت طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے کہ نہیں؟ پوری ذرہ ذرے کا مالک ہے، اور میں اور آپ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ بتائیں شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ تو کہا ہے وصف علم میں، مثال کے طور پر اللہ بھی علم رکھتا ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، وہ سنتا ہے، سنتے ہیں، وہ مالک ہے، ہم بھی مالک ہیں بعض چیزوں کے۔ یہ بظاہر ہم نے ملا کے ایک ساتھ ذکر کیا، لیکن ہمارے ذہن میں فرق موجود ہے، اس لیے شرک نہیں ہے۔ تو ہم دائرہ ادب میں رہ کے پوچھیں گے اچھا وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہمارا عطائی، اس کا لامحدود ہمارا محدود، اس کا غیر فانی ہمارا فانی، اور اس کا قدیم ہمارا غیر قدیم، یعنی اس کے پاس ہمیشہ سے، ہمارے پاس بعد میں، پہلے نہیں تھا بعد میں آیا۔ ان چار فرقوں کی وجہ سے شرک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں، اس جملے کی وضاحت میں کچھ باتیں بیان نہ کریں، صرف ہمارے ذہن میں موجود ہوں، تو ان ذہن میں موجود باتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ صرف ظاہری طور پہ جملے کو دیکھ کے فوراً حکم شرک اور کفر جاری نہیں کر دیں گے، ورنہ تو پھر جس طرح میں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ جی میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، کافر ہونا چاہیے، مشرک ہونا چاہیے۔ اس لیے بڑے ٹھنڈے دل سے کام کریں۔ اس طرح معصوم مسلمانوں کو، معصوم سے مراد وہ نہیں کہ معصوم عن الخطا، یعنی بھولے بھالے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدعتی قرار دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کی یہ روش نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے پہ کفر و شرک اور بدعت کے نعرے اور حکم نہیں لگائے تھے، بلکہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انہوں نے پوچھا ہے اور وضاحتیں طلب کی ہیں۔ یہی روش ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر سرکار نے پہلی والی میں تھا کہ حدیث میں کہ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کویسچن کیا، اللہ تعالیٰ میں نے تبلیغ کر دی ہے، میں نے تبلیغ کر دی ہے، اور ہم نے اس کا مفہوم یہ نکالا تھا کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہاں پہ الفاظ دوسرے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، یعنی سرکار نے فرمایا کہ گواہ رہو، بتاؤ کہ کیا میں نے جو تبلیغ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کہا جی ہاں بالکل کیا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہاں بالکل کیا، اس کا مطلب ہے صحابہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک نبی جو کچھ لے کر آتا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بیان ہو چکی ہیں، کیونکہ قریب جو تھے وہ صاحب علم صحابہ ہوا کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ایک زندگی گزارنے کے لیے، اپنے باہمی معاملات کے لیے، حکومتی کام کرنے کے لیے، کسی بھی زندگی کے شعبے کو چلانے کے لیے بالکل کافی ہے۔ یہ ان کو شعور حاصل تھا، ورنہ اگر پتہ ہی نہ ہوتا کہ کتنی چیزیں ہو چکی ہیں اور کتنی ہونے والی ہیں تو پھر یہ جواب دینا ہی غلط ہوتا کہ ہاں آپ نے تبلیغ کر لی ہے۔
بھئی تبلیغ کر لی ہے تو اسی وقت پتہ چلے گا جب معلوم ہو کہ اتنا ہی تبلیغ کرنی تھی۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام اس بات کو اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ تو ہم نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ دیکھ میں نے تبلیغ کی اور انہوں نے مانا ہے کہ میں نے تبلیغ کی، اب اس بات پر گواہ ہو جا۔ سرکار نے سب کو گواہ کیا اور پھر آپ نے خطبہ ختم فرمایا۔ آخر میں ایک بات اور فرمائی کہ پس چاہیے کہ حاضر غائب کو پہنچا دے۔ یہ پہلی حدیث میں بھی تھا لیکن اب اور زیادہ ہے، پس کئی لوگ جن کو حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ لیکن ہم ایک چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، وہ عمل شروع کر دیتا ہے تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوتا ہے، اور کم از کم اس چیز پر عمل تو شروع ہوا۔ اس پر جو یہ نادان کہتے ہیں کہ پہلے جو خود عمل کرو پھر کسی کو کہو، جب خود عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ دوسرے کو کیوں کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیکی کا حکم اس وقت کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم برائی سے اس وقت روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ روک سکو۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے میں پہلے نیک بن جاؤں پھر تبلیغ کروں گا تو بھائی کب بنے گا؟ نیک کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ کوئی خطا اور گناہ ہی نہ ہو تو یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے یا فرشتوں کا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، باقی سب سے خطا ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو تبلیغ کا سلسلہ رک جائے، پہلے میں نیک بن جاؤں پھر کروں گا، تو مرتے دم تک نیک نہ بنوں تو تبلیغ ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کون ہے جو گناہ سے نہیں بچ گناہ سے کا ارتکاب نہیں کرتا اور مکمل طور پہ گناہ سے بچ جاتا ہو؟ ایسا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم گناہ سے روکے ہی نہیں۔ تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں حکمت یہ ہے، جب آپ خود نیک نہیں ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کی تلقین کریں تو ہمیں شرم آئے گی کہ یار دوسروں کو کہہ رہا ہوں خود نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح ہم دوسرے کو خراب چیز کے استعمال سے روکیں، نشے سے روکیں، گالی دینے سے روکیں، اور خود دے رہے ہوں تو شرم آئے گی۔ تو اس طرح جب تبلیغ انسان کرتا ہے جس پہ خود عامل نہیں ہے تو پھر خود عمل کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا لازم تبلیغ کرنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی